محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی رات آسمانوں کی سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی۔ شب معراج کی رات کا جو واقعہ ہے بہت ہی تفصیلی ہے، لیکن ایک معرکۃ الآراء مسئلہ جو اس امت میں ہر وقت زیر بحث رہا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ معراج اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کو کرایا اور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر، اعلیٰ علیین پر، کرسی پر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے اس مقام پہ جہاں پہ اللہ پاک جلوہ افروز ہیں، عرش پہ ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پہ دیدار کا کیسے شرف ہوا، کیا کیفیت تھی اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس شرف سے، اس مقام سے نوازا۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں اپنے استادوں کے استاد اور بہت بڑے اولیاء اللہ اور بڑے غوث قطب ابدال کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میری مراد حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث رہے اور 5 سال پاکستان کی بولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ان کو قریب المرگ حالت میں جب ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے ساتھ بڑے بڑے مستند نامور شہرت یافتہ علماء تھے، وہ چادر میں اس طرح لپٹے ہوئے آرام فرماتے اور نیند کی کیفیت ان پہ طاری تھی۔ جب ہم نے سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی اور ہمارے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو۔ ہر عالم نے، ہر شاگرد نے ان کو اپنی اپنی جگہ بتائی، اپنا اپنا ایڈریس اور تعارف کرایا۔ تو اس کے بعد ایک مستند عالم نے ان سے پوچھا کہ حبیبی کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ سے ملاقات ہوئی، عرش پر شرف زیارت نصیب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جلوہ ان کو دکھایا؟ دیدار بے حجاب کا ملاقات کا شرف حاصل ہوا یا پس پردہ ملاقات ہوئی؟ تو اس اللہ والے کی بات سنیں، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے، میرے پاس تم خود چل کے آئے ہو۔ میں نے تمہیں کوئی ریکویسٹ یا فرمائش یا درخواست یا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، آپ میری بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے خود تشریف لائے ہو، اور میں قریب المرگ ہوں، زندگی کے آخری ایام سے گزر رہا ہوں، پیر ناسالی کے عالم میں ہوں، اور میرے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہے، اور اوپر مکیوں سے بچنے کے لیے میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ لیکن جب تم آئے تو میں نے آپ کو دیدار بے حجاب دکھایا یا چادر اوڑھے ہوئے میں نے آپ سے گفتگو کی؟ تو ہم نے کہا حضرت آپ نے تو بڑے ہی تکلفات فرمائے، آپ اٹھنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہو لیکن اٹھا نہیں جا رہا آپ سے، اور آپ نے چہرہ اقدس بھی انوارات تجلیات سے منور مقدس چہرہ بھی دکھا دیا۔ تو وہ ہنسے اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو زمین سے بلایا تھا، جبریل کو بطور قاصد بھیجا تھا، اور پھر ام ہانی کے گھر میں آپ جلوہ افروز تھے، وہاں پر عبادت کر رہے تھے۔ ابھی وضو فرمایا ہی تھا کہ جبریل نے براق پیش کیا کہ آپ نے معراج پر چلنا ہے اور میرے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ جانا ہے۔ تو جب واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی اسی طرح بہہ رہا تھا، اسی طرح لحاف بھی، بسترا بھی گرم تھا، اسی طرح سارا نظام اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے معطل کر دیا تھا۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے معراج اور سیر کی مثال ایسی ہے جیسے گڑی میں کوئی سیل ہو، تو اگر 12 بجے پر گڑی سے سیل نکال دیا جائے تو اگر سال کے بعد بھی وہ سیل اس میں ڈال دو تو 12 بجے سے ہی ٹائم چالو ہوگا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہیں، اس جہان کے وہ سیل ہیں، اس گھڑیال کے سیل ہیں۔ تو اللہ پاک نے وقت کو، ٹائم ٹیبل کو بالکل سسپینڈ کر دیا تھا، اس کے لیے معطل کر دیا تھا۔ جب آقا نامدار تشریف لائے، 10,000 سال حضور نے جنت جہنم کی سیر کیے، سارے طبقات دیکھے اور حور و غلمان دیکھے، اور اللہ پاک کی انعامات، اللہ پاک کے تجلیات
اور وہاں کے عرش کے اعلیٰ علیین کرامن کاتبین اور سب فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ پاک سے گفتگو ہوئی، 50 نمازیں ملی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر 5 معاف ہوتی گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ چکر کاٹنے کے بعد پھر ریکویسٹ کر دی کہ 5 اور بھی معاف کرا دو، میری امت پہ 2 فرض نہیں ادا کر سکتے تھے، آپ کی امت میں فتنہ و فساد اور مصروفیت اور فضولیات، شرک و بدعات، شیطانی دندے، بے حیائی، موسیقی بہت عام ہوگی، اس لیے آپ کی امت 2 نہیں پڑھ سکے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دفعہ آخری مرتبہ 5 معاف کرانے کی بجائے عمر پوچھی کہ میری امت کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ پاک نے فرمایا 1 دن، اور وہ کس لحاظ سے فرمایا؟ قال فی سنۃ مما تعدون، آخرت کا 1 دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تھوڑی رنجیدگی اور غمزدگی کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا میں نے آدھا دن تیری امت کو بڑھا دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس امت کی 1500 سال عمر ہے۔ یہ مستند حدیث کے آئینے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، لیکن میں جو آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ شب معراج کی رات جو شخص اوابین کی نیت سے شام کی نماز کے بعد 2 رکعت اوابین کی نیت سے نفل پڑھے گا، اور پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسری رکعت میں آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اللہ پاک 3 انعامات سے مالا مال فرمائیں گے۔ نمبر 1، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اس کو جو تکلیف درپیش ہے، جو مسئلہ یا مشکل یا کوئی بھی آزمائش درپیش ہے، چاہے دشمنی ہے، چاہے مالی تنگی ہے، چاہے ملازمت کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی مقدمہ ہے، چاہے اولاد نہیں ہو رہی، یا بچے آپ کے نافرمان اور بگوڑے اور سرکش ہیں یا باغی ہیں، یا آپ کی بیوی آپ کی نافرمان ہے، یا رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، ان کی محبت آپ کو نصیب نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کی مشکل سے مشکل حاجت جو مانگو گے حل فرمائیں گے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی، اور برے لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور وقار پیدا ہوگا۔ والسلام۔